مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا آخری جملہ نقل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایسی آزادی کو لات مارتے ہیں, ایسی آزادی کو ٹھکراتے ہیں جس میں ہمیں عیش کے ساتھ اور عیش پرستی کے ساتھ رہنے تو دیا جائے, لیکن ہم اپنے ایمان پر, اپنی توحید پر, اپنی شریعت پر آزادی کے ساتھ قائم نہ رہ سکیں. ایسی آزادی کو لات مارتے ہیں. ہم یہاں ایک مسلمان بن کر, ایک سچا مومن بن کر, شریعت پر پابند رہ کر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پرعزم ہیں, اور ہم شروع سے لے کر اب تک اسی عزم اور اسی جذبے کے ساتھ قائم ہیں, اور تا قیامت انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم قائم رہیں گے. کے گزر جانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا چونکہ قیام ہو چکا تھا 1866 ہجری کو, اسی 1857 عیسوی کی ناکامی کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تاکہ ایسے افراد پیدا کیے جا سکیں جو اس ملک کو انگریز کے قبضے سے آزاد کرے, یہاں امن و سکون بحال کرے. چنانچہ اس ادارے کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز فرمایا. اور صرف یہی نہیں, دارالعلوم دیوبند کے مرکز سے آپ نے ایسے رجال پیدا کیے, ایسے شاگرد پیدا کیے, ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے صرف ہندوستان ہی نہیں, ہندوستان سے باہر جا کر بھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے علاوہ حضرت مولانا عزیر گل وغیرہ, یہ سارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان حضرات نے افغانستان جا کر اور دیگر ترکی جا کر, دیگر خطوں اور دیگر ممالک میں جا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے سر توڑ کوششیں کی, محنتیں کی اور تدبیریں کی. بالآخر اپنوں یا غیروں کی سازش کے نتیجے میں ان کی یہ تحریکیں کامیاب نہ ہو سکی, لیکن وہ حضرات ہار ماننے پر نہیں, انہوں نے ہار نہیں مانا, بلکہ وہ حضرات مسلسل اپنی قربانی میں اور مسلسل اپنی محنت میں لگے رہے, یہاں تک کہ سن 1947 میں ایک لمبی قربانی اور لمبی جنگ کے بعد اس ملک کو انگریز کے پنجے استبداد سے آزاد کیا. ہمارے عزیز طلبہ کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی ان قربانیوں کا مطالعہ کریں, اور ہمارے اکابر نے جو قربانیاں کی ہیں جن کی تفصیلات ان جیسی مجلسوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں, بلکہ ان پر مستقل کتابیں, مستقل مقالے اور مستقل کئی جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں. البتہ 1947 ہجری میں ہمارا یہ ملک ہمارے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا, اور میں یہ کہنے میں بالکل کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ اس ملک کی آزادی میں, اس ملک کو انگریز کے پنجے استبداد سے چھڑانے میں, یہاں امن و سکون کی چراغ جلانے میں
اور یہاں کے لوگوں کو آزادی فراہم کرنے میں جتنا یہاں کے برادران وطن کی قربانی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اگر تاریخ کا منصفانہ انداز میں مطالعہ کیا جائے تو کوئی منصف یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ یہاں اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کی جتنی قربانیاں ہیں وہ کسی سے کم نہیں بلکہ ان سے زیادہ۔ لیکن آج اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کی اس تاریخ کو مٹانے پر اتری ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانا چاہ رہی ہے، مسخ کرنا چاہ رہی ہے، حتیٰ کہ ان کی تاریخ کے جو نشانات ہیں ان کو بھی مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں، ہم اپنی تاریخ کو محفوظ کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ہمارے اکابر اور اسلاف کی جو قربانیاں ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں اور ہم اپنے سینوں میں وہی چنگاری سلگائیں جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے سینے میں سلگتی تھی۔ آج ہمارے ہر مدرسہ وہی دیوبند کی شاخ ہے، وہ ایک مرکز تھا، وہ ایک اصل بنیاد تھی، وہاں سے یہ شاخیں نکلی ہے، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے، اس دریا سے یہ نہریں جاری ہیں۔ ہر مدرسہ اور مدرسے کا ہر طالب علم شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی بن سکتا ہے۔ آج ملک کے آزاد ہوئے 78 سال ہو گئے، لیکن صحیح معنوں میں ہمارے مسلمان اس ملک میں آزادی کی سانس نہیں لے سکے اور وہ اپنے اندر ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، وہ ایک قسم کی غلامی اور قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہم آج یوم آزادی مناتے ہوئے اپنے اکابر کا وہ جذبہ اور ان کی وہ فکر، ان کی وہ قربانی، ان کی وہ قرآن اور ان کا وہ جذبہ استخلاص وطن اور آزادی اور وطن سے محبت ہم اپنے اندر بیدار کریں، ان کو تازہ کریں اور ان کو صحیح معنوں میں اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے مدرسے کا ہر طالب علم شیخ الہند محمود حسن دیوبندی بن سکتا ہے۔ اگر ضرورت پڑی ہم یہ سبق یاد کرتے رہیں گے، ہم ہر سال 15 اگست کے اس یوم آزادی کے موقع پر یہ سبق یاد کرتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے کہ اگر یہ وطن پھر آزادی سے محروم ہوا اور یہاں کے وطن کے باشندوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے اور باشندوں کو اگر غلام بنانے کی کوشش کی گئی اور ان کو غلام بنایا گیا اور ان کو آزادی سے محروم کی گئی اور ان کی آزادی چھین لی گئی، تو آج بھی ہر مدرسے کا ہر طالب علم شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی بن کر کھڑا ہوگا اور اس ملک کو پھر ظالموں کے استبداد سے آزاد کر کے رہے گا، اور وہی شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا کردار ادا کرے گا، وہی مولانا عبید اللہ سندھی کا کردار ادا کرے گا اور وہی قربانیاں پھر دہرائے گا، پھر وہی یادیں تازہ کرے گا جو شیخ الہند نے، شیخ الاسلام نے اور مولانا قاسم نانوتوی نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز نے، ہمارے ان اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اس یوم آزادی کے موقع پر ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے سینوں میں وہی جذبہ پیدا کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اور ہم اس عزم کے ساتھ آئندہ سال کا یہ سفر پھر شروع کرتے ہیں کہ آئندہ یوم آزادی تک ہم اسی جذبے کے ساتھ، اسی شعور کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ بسیں گے کہ ہم یہاں اپنی سرزمین میں، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے، یہاں ہم نے 800 سال تک نہیں، اس سے بڑی مدت تک اس ملک کو سینچا ہے، اس کو آباد کیا ہے، شاداب کیا ہے، اس ملک کو بام عروج پر پہنچایا ہے۔ اس لیے ہم اس ملک کی آزادی سے، اس سرزمین سے کسی قیمت پر ایک رتی برابر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اس یوم آزادی کے موقع پر یہی شعور، یہی احساس، یہی جذبہ اپنے اندر دوبارہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ، اور آزادی سے مطلب یہ نہیں کہ ہم کھائیں پییں عیش کریں، بلکہ آزادی سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی شریعت پر امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور چین کے ساتھ، آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ ہمیں ایسی آزادی چاہیے ہمارے ایمان پر، ہماری شریعت پر، ہماری شریعت اور ہمارے احکام اسلام پر کسی قسم کی کوئی بندش لگائی نہیں جا سکتی۔ ہم اس وقت تک
اپنے کو غلام اور قیدی محسوس کریں گے جب تک ہمیں صحیح معنوں میں عبادات میں ایمان اور اسلام میں آزاد نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہم ہرگز یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اس ملک میں محض چند رسوم ادا کر کے یہاں کے عام باشندوں کی طرح سے زندگی گزاریں، بلکہ ہم یہاں مسلمان بن کر سچا مومن بن کر زندگی گزارنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو ہم نے جو کردار 1947 کے وقت اور اس سے پہلے 1 صدی تک ادا کیا، بلکہ 2 صدی تک ادا کیا، پھر ہم وہی کردار دہرائیں گے، وہی رول ادا کریں گے۔ اور یہاں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سب سے زیادہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ یہاں کے باشندے اور یہاں کے لوگ، یہاں کا حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رنگ رنگ دیں، ان کو اپنی توحید پر، اپنے اسلام اور ایمان پر، اپنی شریعت پر اور اپنے شعائر پر مکمل طور پر مستقل استقامت کے ساتھ رہنے نہ دیں، بلکہ یہاں کے مشرکانہ ماحول میں اور یہاں کے بت پرستانہ ذہنیت کے ساتھ ان کو رنگ دیں اور ان کو العیاذ باللہ مرتد بنا کر یہاں کے اور باشندوں جیسا بنا کر کے چھوڑ دیں۔ کیونکہ جب تک یہ مسلمان رہیں گے یہ ہمارے لیے کھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے یہاں کے باشندوں کا، یہاں کے حکمرانوں کا اور یہاں کے برسر اقتدار طبقے کا ان کی یہ کوشش ہے، ان کی یہ آرزو ہے کہ وہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی شناخت سے محروم کریں اور ان کو اپنے شعار سے، توحید سے ہٹا کر مشرکانہ رنگ میں رنگ دیں۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا آخری جملہ نقل کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایسی آزادی کو لات مارتے ہیں، ایسی آزادی کو ٹھکراتے ہیں جس میں ہمیں عیش کے ساتھ اور عیش پرستی کے ساتھ رہنے تو دیا جائے، لیکن ہم اپنے ایمان پر، اپنی توحید پر، اپنی شریعت پر آزادی کے ساتھ قائم نہ رہ سکیں۔ ایسی آزادی کو لات مارتے ہیں۔ ہم یہاں ایک مسلمان بن کر، ایک سچا مومن بن کر، شریعت پر پابند رہ کر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم شروع سے لے کر اب تک اسی عزم اور اسی جذبے کے ساتھ قائم ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم قائم رہیں گے۔ ہم اپنی بات کو انہی چند محروزات پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔